بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ لوگ تو تہجد پڑھ کر بھی دعا میں ڈاؤٹ رکھتے ہیں، دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تہجد تو وہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور حدیث اس کے بارے میں ہے۔ تو یہ سب شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، تو جب بھی آپ کو وسوسہ آئے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کی کائنات پہ غور کیا کریں۔ وہ رب کیا نہیں کر سکتا، تو وہ آپ کی دعا کیوں قبول نہیں کرے گا؟ اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اچھا، میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے، جو میرے بہن بھائی جن کی لائف میں کوئی معجزہ ہوا ہے یا کوئی ان کی دعا ایسی قبول ہوئی ہے، تو وہ لوگ مجھ سے ضرور شیئر کریں۔ انسٹاگرام پر مجھ سے رابطہ کر کے وہ اپنی سٹوری مجھے بتا سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے گا، بلکہ وہ لوگ جو تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، جو دعائیں مانگتے ہیں اور ٹوٹ چکے ہیں، تو ان کا توکل اللہ تعالیٰ پر قائم ہوگا۔ ہماری دعائیں دیکھیں قبول ہوگی توکل کی بنیاد پر۔ جتنا مضبوط ہمارا یقین ہوگا، اتنی زیادہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ تم جیسا گمان میرے لیے رکھو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ اور جب ہم ہی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی چیز میں مانگ رہا ہوں، پتہ نہیں یہ ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، تو پھر آپ اسی میں پھنسے رہتے ہیں۔ میری تو دعا ہی قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام پر لانا چاہ رہا ہے کہ آپ یقین کے مقام پر آئیں۔ آپ کو پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اللہ پر اور غیب پر ایمان لے کر آئے ہیں نا۔ تو یہ سب ہمارے اعمال، دعائیں، یہ سب چیزیں غیب ہی تو ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ جب سے پیدا ہوئے ہیں پتہ نہیں کتنے گناہ کیے، کیا کیا نیکیاں بھی کی، اور کتنے ہی اللہ نے معاف کر دیے گناہ۔ تو کیا وہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ روز محشر میں ہی آپ کو دکھایا جائے گا کہ آپ کتنے کامیاب ہوئے ہیں اور کتنے ناکام ہوئے ہیں۔ تو جب آپ کو یہ دکھائی نہیں دے رہا تو آپ کو اپنی قبول ہوئی دعا کیسے دکھائی دے گی؟ وہ تو اپنے وقت پر ہی آپ کو نظر آئے گی۔ آپ کسی کے بھی بارے میں شک کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان بھی نہ لایا کریں۔ وہ تو کرے گا، وہ لازمی دے گا۔ وہ آپ کو تہجد تک لے کر آ گیا ہے، یہ اتفاق نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اسی کا نظر کرم ہوتا ہے کہ میں نے کسے نماز کے لیے بلانا ہے، میں نے کسے تہجد کے وقت اپنی جانب بلانا ہے۔ آپ کو تو یہ لگ رہا ہوتا ہے کوئی بیماری ہے، کوئی رزق کی تنگی ہے، کوئی ریلیشن شپ کے معاملے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سبب تہجد تک پہنچ گیا ہوں۔ اللہ اس لمحے ضرور دعائیں قبول کرتا ہے، پر در حقیقت تو وہ ایک وجہ بن جاتی ہے، اور وہ وجہ وہی بناتا ہے۔ اگر ہم غور کریں گے ان باتوں پر تو ہمارا تو دل پھٹ جائے گا اس کی محبت سے، کہ کس پیارے انداز سے، کس طریقے سے ہمیں وہ اپنی جانب لے آتا ہے اور ہماری آخرت کی بھی تیاری کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرب تک لے آیا ہے، تہجد تک لے آیا ہے، یہ بھی تو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے اور نعمت ہے نا۔ ہم یہ باتیں بس سننے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو دل سے محسوس کرتے نہیں ہیں۔ اتنی بڑی نعمت دی ہے اس نے آپ کو، توفیق دے رہا ہے وہ آپ کو دعاؤں کی، تہجد کی، تو انشاءاللہ آگے تو پھر بہت بڑے معجزے ہونے ہیں۔ اسی کی رضا ہوتی ہے، توفیق ہوتی ہے جو ہم تہجد پڑھنا شروع کرتے ہیں، جبکہ نماز، روزہ یا کوئی بھی نیکی ہم اس کی رضا کے بغیر نہیں کرتے۔ اور تہجد تو وہ خاص عبادت ہے جہاں پر ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ہم دنیاوی کسی شے کے مل جانے کو کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن اس بات پر دھیان ہی نہیں دیتے کہ وہ ہمارے دل میں کوئی خوف ڈال کر، ڈر پیدا کر کے اپنی طرف اتنی پیار سے کھینچ لیتا ہے، اور سب کو نہیں بلاتا، کسی کسی کو چنتا ہے۔ اربوں خربوں کی آبادی میں کسی کسی کو چنتا ہے، بھلے ہی پھر بہانہ کوئی بھی بن جائے۔ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کہاں میں دنیاوی زندگی میں گم تھا اور کس طرح آج بے چین ہو کر اس کے روبرو حاضر ہو جاتا ہوں، رات کا انتظار کرتا ہوں۔ یقین ہے نا کہ آپ ناممکن مقام پر کھڑے ہیں، آپ کا اختیار چل ہی نہیں سکتا، اور ان معاملات میں آپ کی کوئی طاقت نہیں چل سکتی۔ تو یہی تو پھر وہ سمجھا رہا ہوتا ہے، ایسا قرب وہ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ آپ لوگ ماشاءاللہ چنے ہوئے لوگ ہیں کہ بے شک آج آپ کو سب کچھ ناممکن لگ رہا ہے، دعا بھی قبول ہوتی نہیں نظر آ رہی، لیکن مانگ مانگ کر تھک بھی نہیں رہے ہیں۔ اگر تھک بھی جاتے ہیں لمحے بھر کو تو وہی ایک دعا بار بار کرنے لگتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کیوں؟ کیا یہ خود ہو جاتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ خود سے ہونے لگتا تو سبھی نماز اور تہجد کے پابند بن جاتے۔ ابھی کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہوگا آپ کو کہ آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، آپ کہاں پر ہیں، آگے کیا ہوگا۔
تو کیا ہوا، یہ زندگی کا اختتام تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے آپ کی تھکن کو کہ کس طرح آپ دعا مانگ مانگ کر تھک گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں۔ اب دعا کی قبولیت کا انتظار بھی بہت مشکل لگنے لگا ہے، لیکن آپ دعا مانگنا نہیں چھوڑ رہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں بنائی اللہ نے، پھر چاہے وہ غم ہی کیوں نہ ہو۔ نہ خوشی زیادہ دیر رہتی ہے اور نہ غم۔ اس ذات کو آپ پر بہت مان ہے کہ آپ اس کی طاقتوں پر یقین کیے بیٹھے ہو، بس آپ کا وہ ایمان آزما رہا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس کی دی ہوئی آزمائش پر پورا اتریں، انتظار کریں صبر اور یقین سے، بیچ راستے میں ہمت نہ ہار جائیں کہ کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا تو چھوڑو، کیا فائدہ ان سب چیزوں کا۔ وہ آپ کو یہ انتظار اس لیے کروا رہا ہے کیونکہ وہ آپ کو درد میں رکھنا چاہتا ہے۔ یہ آزمائش اس لیے دے رہا ہے کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس مایوسی، نا امیدی اور ناممکن کے مقام پر بھی میری طاقتوں پر ایمان قائم کیے بیٹھا ہے۔ یاد رکھیں، اس ذات کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ مایوس ہو جاتے ہیں تو، اور عبادتیں دعائیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ذرا آپ خود سوچیں، کیا دعائیں اور عبادتیں چھوڑ دینے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا یا پھر کوئی اور اس کو حل کرنے آ جائے گا؟ آپشن تو آپ کے پاس تب بھی دوسرا نہیں ہے۔ اسی لمحے سمجھنا ہوتا ہے کہ آپ کتنے بے بس ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ دوست ہے، بہت اچھا دوست ہے، وہ مددگار ہے۔ اب دیکھیں، جب اللہ سے دوستی لگ جائے تو اور کیا چاہیے؟ جب سب سے بڑی سپر پاور کا ساتھ مل جائے تو کیسے ہی ناممکن کام ہو، وہ تو ہو کر رہیں گے پھر۔ اور تہجد تو نصیب ہی ان لوگوں کو ہوتی ہے جن سے اللہ دوستی لگاتا ہے۔ شاید آج آپ کو ان باتوں کی بالکل بھی سمجھ نہ آئے اور اس آزمائش کی بھی نہ سمجھ آ رہی ہو، راستہ نکلنے کی بھی سمجھ نہ آ رہی ہو، مگر کچھ عرصے بعد وہ آپ کو سب کچھ سمجھا دے گا۔ دیکھیں، جب کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو اسے ٹھیک کروانے کے لیے ہمیں اس کے پاس جانا پڑتا ہے جس نے اسے بنایا ہوتا ہے یا جو اس کو بنانے کا علم جانتا ہے۔ اس لیے جب یہ دل بکھر جائے، ٹوٹ جائے، غم سے نڈھال ہو جائے اور یہ لگے کہ یہ اب شاید خوش نہیں ہو سکے گا، شاید ہی اس میں کوئی امید پیدا ہو سکے گی، تو کیا ہمیں نہیں چاہیے ہم اسے اس کے پاس لے جائیں جس نے اسے بنایا ہے؟ اس سے زیادہ ٹھیک کرنا تو کوئی نہیں جانتا۔ اور جب آپ اس کے پاس آ ہی گئے ہیں تو یقین رکھیں، بہت بڑی وجہ ہے جو آئے ہیں، کچھ نہ کچھ تو حکمت ہے جو آپ آئے ہیں، جو شاید ابھی نہ صحیح وقت آنے پر سمجھ میں آئے۔ اس نے ایسے ہی قریب کرنا تھا آپ کو، یہی راستہ تھا، اسی راستے سے آپ کو اللہ کے قریب ہونا تھا۔ یہ آزمائشیں، درد اور امتحان تو آتا ہی اس لیے ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے دنیا میں اتارے گئے ہیں، اگر ہم اس پر صحیح نہیں چل رہے ہوتے، اس میں کہیں کمی آ جاتی ہے، تو جب انسان کا درجہ بڑھانا ہوتا ہے، مقام بڑھانا ہوتا ہے، تو پھر وہ آزمائش دیتا ہے، اس کی ریپیئرنگ کرتا ہے۔ اور جب ہم اللہ سے جڑ جاتے ہیں، ایمان سے منور ہو جاتے ہیں، تب اس انسان کو سمجھ آتی ہے اللہ کی طاقت کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی زندگی بس یہی تک کی ہے؟ وہ تو آپ کی اگلے جہاں کی بھی تیاری کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے ہمیں اپنے پاس بلا لیتا ہے، وجہ کوئی بھی بن جاتی ہے، اور وہ وجہ بے سبب نہیں ہوتی ہے، وہ تڑپ بھی بے سبب نہیں ہوتی ہے۔ ہم دنیاوی چیزوں کے ملنے پر تو کہتے ہیں کہ بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا میریکل ہے، لیکن اللہ کی محبت مل جانے پر ہم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا، نعمت کیا ہوگی؟ آپ نے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ اگر کوئی دعا قبول ہو کر آپ کے سامنے ویسی نہیں آئی جیسا آپ سوچ رہے تھے، تو آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ دعا تو قبول ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تو ابھی آپ پر آزمائش ہے۔ اور ان لمحوں میں انسان کو درد کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ صبر اور انتظار کریں، دیکھیں کہ اللہ کہاں سے اور کیسے کیسے راستے بناتا ہے، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ دعائیں تو آپ کو مستقبل بناتی ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے بن کر اس دنیا میں نہیں آئے، اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے، تو پھر ہم یہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ ہمیں یہ ملے گا اور یہ نہیں ملے گا؟ اس نے توفیق دے دی ہے، اپنے قریب بلا لیا ہے، یہی بہت بڑا کرم ہے۔ دوسروں کی باتوں پر آپ جتنا زیادہ دھیان دیں گے، اور خاص طور پر کچھ نیگیٹو لوگ یا کچھ نیگیٹو پوسٹ پڑھیں گے جو آپ کے یقین اور دعا کو توڑنے کا سبب بنے، تو آپ سے التجا ہے کہ ایسی چیزیں مت پڑھا کریں اور نہ ہی دیکھا کریں۔ آپ لوگ تو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، جو اللہ نے کہہ دیا بس وہی 100% ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی ہر مشکل کو آسان فرما دے جلد سے جلد۔
اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، مجھے موٹیویشن ملتی ہے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔